रबीउल अव्वल में सूरतुल कौसर का ये वजीफ़ा कर लें। इन्ना अतईना कल कौसर रबीउल अव्वल का ख़ास वजीफ़ा। लोग दरवाज़े में आकर पैसे दे जाएंगे, आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, रबीउल अव्वल का महीना बहुत ही बबरकत और फजीलत वाला है, क्योंकि इस महीने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। इस महीने इंसान की जो भी परेशानी हो, जो भी मुश्किल हो, दूर हो जाती है। आज का ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब वजीफ़ा है। जो भाई बहन चाहते हैं कि फौरी तौर पर अपनी ज़िंदगी में वो खुद अपनी आँखों से गैबी मदद के नज़ारे देखें, तो ये ज़रूरी है कि रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो तो फ़ौरन आप ये वजीफ़ा पढ़ें। ये वजीफ़ा आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप नमाज पढ़ लें। अगर आप नमाज के फ़ौरन बाद चाहते हैं तो फ़ौरन बाद पढ़ लें। अगर कुछ देर बाद पढ़ना चाहते हैं तो कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लें। कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ना है या कुछ वक्त के बाद पढ़ना है। प्यारे नाज़रीन इकराम, वो भाई बहन जो इस वीडियो पर आए हैं अपने परेशानी को लेकर, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरे भाई बहन बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपके रिज़्क़ के, दौलत के मसाइल फ़ौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम नाज़रीन को सूरतुल कौसर का वो ख़ास वजीफ़ा बताने लगा हूँ। आप लोगों की किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आप लोग खुद मुझे दुआएं दोगे और हैरान रह जाओगे। प्यारे नाज़रीन इकराम, आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगा हूँ, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा ये वजीफ़ा आप कर लेना है। पूरी ज़िंदगी आपको ये अमल नहीं करना। अगर आप रोज़ाना पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल, ये वजीफ़ा आपको एक ही मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह एक मरतबा पढ़ने से ही आपकी माली मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक के फजलो करम से फ़ौरन हल हो जाएंगी। कितनी ही पैसों की तंगी हो, फ़कीर बंदा भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो, जिसकी जेब में 10 रुपए का नोट भी ना हो, गैबी मदद होगी। इसको अगर वो रात को ये वजीफ़ा पढ़ कर सोए तो सुबह माला माल हो जाएगा। सुबह ये वजीफ़ा पढ़ ले तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, जो परेशानियां हैं रिज़्क़ और दौलत को लेकर, और अगर सालों साल से आप बेरोज़गार हैं, रिज़्क़ की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आपको अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर यकीन करके ये वजीफ़ा पढ़ना है। क्योंकि जब आप इस यकीन और भरोसे के साथ ये वजीफ़ा पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक भी आपको बेतहाशा रिज़्क़ व दौलत अता करता है। ये बहुत आसान वजीफ़ा है, कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं है, और पढ़ने का जो तरीका है वो भी आपको आसान तरीके से मैं समझा दूंगा। इस तरीके पर अमल करते हुए आपने इस वजीफ़े को कर लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएंगे कि आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। एक जगह रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैद, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के मुतल्लिक ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कहो, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है और ना नेकी करने की ताकत है, और अल्लाह की तौफीक सही है। आज का ये ख़ास वजीफ़ा सूरतुल कौसर और अल्लाह के सफ़ाती नामों का है, मगर इतना ताकतवर और जलीलुल कद्र अमल है कि हमारी जैसी नाक़िस ज़बान इसको बयान नहीं कर सकती। मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान भी है, इसके अंदर मुकाम भी है, और बहुत ज़्यादा खैर कसीर इस अमल के अंदर है। जो इस छोटी सी 3 आयात को पढ़ता है, इससे दोस्ती करता है, वो माला माल हो जाता है। अल्लाह सुबहाना व ताला उसको लाखों का मालिक और करोड़पति बना देता है। ये इतना ताकतवर अमल है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हर इंसान पढ़ेगा तो एक रात में करोड़ों मिल जाएंगे, ये तो झूठ है, लेकिन ये करोड़पति बना देने वाला अमल ज़रूर है।
جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا ہے، اللہ نے اس کو مال و دولت سے بے حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر و عافیت والی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ دعائیں دو گے۔ اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو آپ تمام ناظرین اس کے بارے میں کسی سے ذکر نہ کرنا، بلکہ خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ کر کے دیکھ لینا کہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہو، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ تو پیارے ناظرین اکرام، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی ان کی آپ نے نیت کر لینی ہے کہ میری یہ حاجت ہے، پھر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ابھی یہ وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ۔ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، یہ سمجھ لیں کہ میں اپنے سینے کا راز آپ سب کو بتانے لگا ہوں۔ محترم ناظرین، نماز ظہر میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں اور میری بہنیں سکون سے گھر میں ادا کر لیں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ مسجد نہیں جا سکتے، تو پھر آپ نے گھر میں ہی نماز پڑھی ہے، تو وہ چاہے تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو تھوڑی دیر بعد سکون سے آرام سے پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ عصر سے پہلے پہلے کر لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ اپنی حاجتوں کی نیت ضرور کر لیجئے گا، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے 1000 حاجتیں ہوں۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم بات بتا دوں کہ اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی جو بھی وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی دن میں آپ نے اگر صبح میں، شام میں مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس بات کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے کہ اس دن آپ نے دوسرے وظیفے کیے ہیں تو یہ وظیفہ آپ نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا آپ ہر صورت میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے وہ ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے 100 حاجتیں ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے اور میں اس کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں۔ یا پھر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو اس کے لیے یہ نیت کر لیں کہ مجھے بڑی رقم مل جائے اور پھر میں اس کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں۔ یا پھر اگر آپ کو قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ قرض سے نجات مل جائے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو یہ نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین اکرام، پھر سے بتا دوں کہ آپ ظہر کی نماز پرسکون طریقے سے پڑھ کر جائے نماز پر پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں۔ پھر جب وظیفہ شروع کریں تو سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو آسان لگتا ہو وہ پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر 11 مرتبہ اللہ کا یہ مبارک نام یا غنیو پڑھ لیں۔
اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سے سورۃ کوثر پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کا نام یا وہاب 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر سے ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ اللہ کا یہ نام یا رحمانو پڑھ لیں۔ اب آخر میں ایک مرتبہ پھر سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پیارے ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر سے سماعت فرما لیں کہ یہ وظیفہ ربیع الاول کے مہینے میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں، صرف اور صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، بار بار یہ وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہایت ہی پر تاثیر وظیفہ ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ظہر کی نماز ادا کریں، پھر جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ سب سے پہلے اپنی حاجتیں، مصیبتیں، پریشانیاں یاد کر لیں جن کے لیے آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر 11 مرتبہ یا غنی پڑھیں۔ پھر ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ یا وہاب پڑھیں۔ پھر ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ یا رحمانو پڑھیں، اور آخر میں ایک مرتبہ پھر سے درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خصوصی دعا مانگیں اور اپنی تمام حاجتیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ کرتے ہیں تو بہت جلد خوشحالی ہی خوشحالی آپ کے قدم چومنے لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرما کر ان کو خوشحالی اور رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔